اب یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کو ہم کیسے راضی کریں اور اللہ عز و جل کا ڈر کس طریقے سے اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں۔ جوانوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اللہ کی عطا کردہ زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانوں سے بڑی محبت تھی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ ان کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے۔ جوانوں کی بہت دل نرم ہوتا ہے اور اسی لیے بہت جلدی لڑکیوں کے فریب کے اندر وہ آ جاتے ہیں، جوان پھسل جاتا ہے، بڑا نرم دل ہوتا ہے جوان۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دین کی دعوت پیش کی تو جوانوں نے جلدی قبول کر لی، یہ حضور فرماتے ہیں۔ اب آئیے ایک جوان کی بات کہ کیسے آپ کو اپنی جوانی گزارنی ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک پیغام آپ کو دوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ہم اللہ سے چھپ کر کے گناہ کر سکیں، اور بے باکی کے ساتھ اس کی پرواہ کیے بغیر اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو کوئی دنیا کی طاقت چھڑا نہیں سکے گی۔ آئیے ایک جوان کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارا کروں۔ لگ گیا وہ یاد الہی میں، وہ بن گیا طالب مولا۔ کیا بنا؟ بولیے ذرا، کب سے تو میں بول رہا ہوں، تھوڑا آپ بھی بول لیجئے۔ کیا بنا وہ؟ طالب مولا، اپنے رب کا طالب، بس میرا مولا مجھے مل جائے، بس اپنے مولا کا طلبگار بن گیا۔ لگا وہ عبادت و ریاضت میں، گناہ سے بچتے 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 زندگی گزار کر اللہ کی یاد میں گزارنے لگا اپنی زندگی، اور اتنی اللہ کی یاد کے اندر وہ محو ہو گیا کہ ایک دن ایک مسجد کے اندر جا کر کے وہ بیٹھا، اور بیٹھ کر کے اپنا سر جو ہے وہ دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کر یاد الہی میں مصروف تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر کے نکلے، جانا اس طرف تھا تو سواری کو یوں موڑ رہے ہیں، سواری یوں جا رہی ہے، تو اللہ والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ بہت کوشش کی کہ مجھے جانا اس طرف ہے، سواری یوں کیوں ہو رہی ہے؟ پھر بیٹھ گئے سواری پر، چھوڑ دیا سواری کو اس کے حال پر کہ دیکھوں کہاں لے جاتی ہے سواری۔ سواری لے گئی سیدھی مسجد کی طرف، اور وہاں جا کے یہ سواری رکی، اور رکی تو حضرت جنید بغدادی سواری سے نیچے اترے۔ سوچا یہ کچھ مجھے نشاندہی کر رہی ہے، چلو مسجد میں جا کر دیکھوں کیا ہے۔ دیکھا تو وہ نوجوان گھٹنوں کے نیچے، گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر ذکر الہی میں مصروف ہے۔ آواز دینے کی بجائے اس کے کاندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے نظر اونچی کر کے دیکھی، حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کہا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا بس یاد الہی میں لگا ہوا ہوں۔ آپ نے تعریف کی، بہت کچھ اسے دعائیں دی، اور پھر آخر میں فرمایا بیٹے کچھ بھی کام ہو نا تو کبھی بھی تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ اب جواب سنو، کچھ بھی کام ہو میرے پاس تم آ سکتے ہو۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیے آپ اپنی سواری کو لے کر کہاں جانا چاہتے تھے؟ کہا اس طرف۔ کہا یہاں تک سواری کو کس نے پہنچائی؟ کہا خدا نے۔ کہا جو خدا آپ کو مجھ تک پہنچا دیا سواری کے ساتھ، اب مجھے کسی اور کے پاس جانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ حاجت ہی کیا؟ یہ جوان تھے، جوان، یہ جوان تھے۔ اور آج کے جوانوں کو ذرا دیکھ لیجئے، اتنا من چلا نظر آتا ہے کہ اے چوپڑا کے سنی اجتماع میں آنے والوں، سوچ بدلو، سوچ بدلو، فکر بدلو۔
نظریات بدلو. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اربوں روپے کے بعد مجھے سکون ملے گا تو میں اس کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چٹائی پر بیٹھ کر تو اللہ کا بن گیا, اللہ کے رسول کا بن گیا, جہاں رہے گا سکون تیرے دروازے پر دستک دیتا ہوں. اس کے بن جاؤ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ. گناہ کا بدلہ جب وہ دینے پر آئے تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. آج اگر ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوتی, وجہ سب سے بڑی یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جن کے صدقے میں ہزار ہمارے گناہ ہونے کے باوجود اللہ عز و جل نے اپنے عذاب سے ہمیں اجتماعی عذاب سے بچا کے رکھا. اب کرنا کیا ہے؟ ہو گئی گناہ, دامن آلودہ ہو گیا, بس کرنا اتنا ہے کہ آنسو بہانا ہے, رونا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے رب سے معافی مانگنا ہے, سچے دل سے معافی مانگنا ہے, سچے دل سے. یاد رکھیں, میں نے ابھی پرسوں ایک تقریر میں یہ واقعہ عرض کیا تھا, پھر واپس عرض کر دیتا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ نئے لوگ سن لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ایک خطیب کہیں سے خطابت کر کے گھر پہنچے, 4 رکعت فرض عشاء کی ادا کی, 2 سنت ادا کی, بچہ رونے لگا, بلکہ بچہ رو ہی رہا تھا کافی دیر سے. انہوں نے سوچا پہلے میں نماز ادا کر لوں. تو جب انہوں نے نماز 6 رکعت پڑھ لی تو ان سے برداشت نہیں ہوا بچے کا رونا. اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. بیوی نے کہا میں بھی سوچ رہی ہوں کہ بچے کو لے کر اپنے ہاسپٹل چلے جائیں, بچے کو دکھا بالکل دکھا دینا چاہیے. لے کر بچے کو پہنچے ہاسپٹل. ڈاکٹر نے چیک کیا, کہا گلے میں تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے اسے کان میں درد ہو رہا ہے. خطیب صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ کیجئے, بچے کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ کیا, ڈراپ وغیرہ ڈالے, کچھ دوائی وغیرہ دی, اور ڈاکٹر صاحب نے خطیب صاحب سے کہا کہ گھبرائیے نہیں, اب بچے کو آرام ہو جائے گا. کہا نہیں, میں تو اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک مجھے اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے بچے کو راحت ہو گئی ہے. وہ بیٹھے رہے. 1-1.5 گھنٹے کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ بچے کو آرام ہو گیا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ گھر پہنچے. وتر باقی تھی, بیوی کی عشاء کی نماز باقی تھی. پہلے تو خطیب بھی ایسے ہوتے تھے نا. خیر, اب ہوا کیا, بچہ سو گیا تھا, بچے کو بستر پر رکھا اور خطیب صاحب آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اپنی وتر اور نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے, اور بیوی پیچھے جو ہے اپنی عشاء پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی. ابھی خطیب صاحب نے وتر کی 2 رکعت مکمل کی ہوگی, بیوی پیچھے فرض پڑھ رہی تھی, اور اتنے میں بچے کے رونے کی آواز پھر شروع ہو گئی. اب بچہ چلا کے رو رہا ہے. خطیب صاحب نے سوچا کہ یار میں نماز توڑ کر کے بچے کی طرف جاؤں, اللہ کے حوالے کرتا ہوں, پہلے میری نماز مکمل کر لوں. انہوں نے نماز مکمل کر کے جب دیکھا تو ان کی بیوی بچے کو گود میں لے کر کے چپ کرا رہی ہے. بیوی سے پوچھا تو نے نماز مکمل کی تھی؟ کہا نہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوا بچے کا رونا, میں نے نماز توڑ دی, میں سوچی بعد میں پڑھ لوں گی. خطیب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور برجستہ کہتے ہیں ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ خدا اپنے بندے کی تکلیف کو کیسے گوارا کرے گا. بچہ رویا, ماں بے چین ہو گئی. اگر تم چاہتے ہو کہ قدرت بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور مہربان ہو جائے, آنسو بہاؤ, رو اپنے گناہوں پر, اس کی کرم کی بارشیں ہوں گی, زندگی کے گناہوں کو وہ معاف فرما دے گا. کرنا یہ ہے کہ رو, آنسو بہاؤ. آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو, گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو. بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گناہ سے جب آدمی رکتا ہے تو اسے تانا دیتے ہیں, اور معاذ اللہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں معاذ اللہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. خدا را ایسا نہ کہو, خدا را ایسا نہ کہو. اور اگر تم سیدھے راستے پر آتے ہو, اگر کوئی شرابی ہے شراب سے توبہ کر لے, کوئی جواری ہے جوا سے توبہ کر لے, کوئی ڈرگز لیتا ہے ڈرگز سے توبہ کر لے, کوئی زنا کرتا ہے زنا سے توبہ کر لے, گناہوں سے توبہ کر لے. کوئی خوش ہو یا خوش نہ ہو, مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں گے, اللہ عز و جل راضی ہو جائے گا. تو آج کا میرا پیغام آپ تمامی حضرات کو یہ ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے ہم اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں,
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. میں نے بتا دیا گناہ کہاں جا کے آدمی کر سکتا ہے. اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ عز و جل ہمیں اس سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ, سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہو, سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں شریک ہوا کریں, سنی دعوت اسلامی کے مکاتب اور مدارس کے اندر اور اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں, تاکہ بچے وہاں سے سچے اور پکے عاشق رسول بن کر کے نکل سکیں اور زندگی گزار سکیں. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں.